بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہوتے ہی قربانی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ 10 ذی الحج کو اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ مقبول عمل ہے وہ قربانی ہی ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج 3 دن لوگ قربانی کرتے ہیں، سو قربانی کے جانوروں کی تلاش بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی اثناء میں کئی اطراف سے یہ آوازیں آنے لگ جاتی ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس ہے یا جو بھینس کی چھوٹی شکل آپ کہہ لیں 2 سوا 2 سال کی، جو پوری بھینس نہیں بن سکتی، جو ماں نہیں بنتی، جو دودھ دینے والی بھینس نہیں ہوتی، ایسی بھینسوں کو قربانی پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان کو ہم اپنی زبان میں چوٹی کہتے ہیں ہند کو میں، اور یہ اس علاقے میں ہزارہ میں KPK میں آپ پورا چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر لوگ بھینس کی قربانی کرتے دکھائی دیں گے۔ وہ بھینس کے گوشت کو پسند کرتے ہیں، بھینس ذبح کرتے ہیں اور بھینس کو کھانا انہیں مرغوب ہے۔ میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں دونوں اطراف کے دلائل کا جائزہ لے لیں۔ جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بھینس گائے کی قسم میں شامل نہیں ہو سکتی، اس پر وہ سارا زور دیتے ہیں مختلف دلائل کہ یہ گائے کی قسم میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے کئی اور مسائل جنم لیتے ہیں جن کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ اگر اسی موقف کو لے لیا جائے کہ بھینس گائے کی ایک قسم نہیں ہے تو اس سے کیا کیا مسائل آتے ہیں، آگے میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ البتہ جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں بھینس کی قربانی کو، ان کے ہاں یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید میں قربانی کے جانوروں کا بیان کیا، ان جانوروں کو بہیمۃ الانعام کا نام دیا۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں ان معلوم ایام میں، یہ جو 10، 11، 12 ذی الحج ہیں، بہیمۃ الانعام قربانی کے جانوروں پر، ان پر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورہ الانعام میں اسی بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا وہ 8 ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اس آیہ مبارکہ میں 2.5 آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، ضأن، معز، ابل اور بقر۔ یہ 4 جانوروں کا ذکر کیا۔ ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، معز کہتے ہیں بکری کو، ابل کہتے ہیں اونٹ کو اور بقر کہتے ہیں گائے کو۔ اس بنیاد پر جو فقہاء نے بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جانوروں کی ابتدائی قسمیں 3 ہیں۔ ان میں 3 میں بنیاد ہے شات، پہلی شات یا غنم، شات یا غنم، دوسری ہے بقر اور تیسری ہے جمل۔ یہ 3 اقسام بنتی ہیں قربانی کے جانور کی۔ جب وہ ان کو 3 کہتے ہیں تو شات یا غنم میں جو قرآن مجید نے غنم کا ذکر کیا، اس میں معز اور ضأن دونوں آتے ہیں، یعنی بکری اور دمبا۔ بکری اور دمبا شاتوں کی قسم میں آ جاتے ہیں، بقر میں گائے اور بھینس اور جمل میں اونٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا اس آیہ مبارکہ میں بھی سورہ الانعام کی، اس میں ضأن سے مراد بھیڑ ہے، معز سے مراد بکری ہے، ابل سے مراد اونٹ اور بقر سے مراد گائے۔ یہ چاروں کے مذکر اور مؤنث کر لیے جائیں تو 8 ازواج، یعنی مذکر مؤنث مل کر یہ 8 بن جاتے ہیں قرآن مجید جن کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ان میں جو بھیڑ ہے، بھیڑ کی نسل میں دمبا ہے ہمارے ہاں، دوسرے کئی ممالک میں اس کی کئی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دنیا کے کئی ممالک میں چلے جاتے جائیں گے تو آپ کو اس ضأن کی مختلف اقسام ملیں گی، نام بھی مختلف ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے اسی ضأن یعنی بھیڑ کے حکم میں آ جائیں گے، اور بھیڑ کے حکم میں یا بھیڑ کی نسل میں ہونے کی وجہ سے ان کو جائز قرار دے دیا جائے گا۔ آپ اگر پولر ریجنز پر چلے جائیں، پولر آپ کو پتہ ہے 2 پولر ریجنز ہیں، نارتھ پول ہے اور ساؤتھرن پول ہے۔ تو یہ پولر ریجنز میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر اگلوز میں لوگ رہتے ہیں ہٹ بنا کر، اور جو کھانے کے لیے ان کے پاس جانور ہے وہ رینڈیئر ہے۔ وہ رینڈیئر جو جانور ہے
وہ بکری کے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ بے شک بکری یا بھیڑ ہے نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں کے لوگ یقیناً اسی کو ذبح کریں گے، وہاں پر یہ ہمارے والی بکری یا جو عربوں میں پائی جاتی ہے بکری، وہاں پر یہ تو یہ وہاں موسم کی سردی کی وجہ سے وہ وہاں پر قائم دائم نہیں رہ سکتی، اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتی، سو وہاں پر جو جانور ہے بھیڑ کی نسل میں سے ہوگا وہ اسی کو ذبح کریں گے اور وہ دان کے حکم میں آ جائے گا۔ اب یہی معاملہ گائے کا ہے۔ جب آپ نے اس کو ابل کو بھی سمجھ لیں، الابل کی بھی اقسام ہے۔ ابل ایک تو اونٹ ہے جو ہمارے پاس ہے، پھر کئی علاقوں میں بختی اونٹ ہے، کئی اور علاقوں میں کئی اور قسمیں ہیں اونٹوں کی، وہ ساری کی ساری اسی اونٹ کے حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی معاملہ بقر کا ہے۔ بقر میں گائے شامل ہے، گائے ہے ہی ہے، اور اس کا جو دوسرا جانور جو اس میں شامل ہے وہ ہے بھینس۔ بھینس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں موجود نہیں تھی، یہ اس پرشین علاقے کا جانور تھا، یہاں پر آسٹریلیا میں پایا جاتا تھا، سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا تھا، لیکن عربوں میں موجود نہیں تھا۔ عرب جب اس کو جانتے ہی نہیں تھے تو اس کا نام لینا تو ایک عجیب سی بات ہونی تھی۔ قرآن مجید اس کا نام لے لیتا اور ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے۔ آپ یہ بات اس قانون کو سمجھیں، یہ ایک اصول کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، مگر انہی نبیوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے جن کو عرب لوگ جانتے تھے، جن کو مدینہ کے یہود اور مسیحیین جانتے تھے، جن کو عرب کے مشرکین اور کفار جانتے تھے، یعنی اس عرب پیننسولا میں جو شخصیات مشہور تھیں جن کو وہ جانتے تھے انہی کا نام لیا گیا۔ جب کسی شخصیت کو وہ جانتے ہی نہیں، پوری دنیا میں انبیاء آئے، انبیاء امریکہ میں بھی آئے، افریقہ میں بھی آئے، سب کانٹیننٹ میں بھی آئے، اللہ نے کسی علاقہ کو ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر انسانیت تھی ان کی ہدایت کے لیے نبی نہ بھیجے ہوں، لیکن ہمیں ان نبیوں کا نہیں معلوم، ان انبیاء کا ذکر ہم تک نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب نہیں جانتے تھے، سو اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام نہیں لیا۔ ایسا ہی ہے، جس جانور کو عربوں میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کا نام کیسے لیا جاتا؟ جب بعد میں یہ جانور آیا تو اب مسئلہ کیا بنا کہ بھینس جب اسلام پھیلا مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، سب کانٹیننٹ میں آ گیا، افریقہ میں چلا گیا، آسٹریلیا میں چلا گیا، جب اسلام پھیلا تو بہت سارے علاقے جہاں پر بھینسیں گائے کی طرح ہی گھروں میں پالی جاتی تھیں، ان کا دودھ پیا جاتا تھا، ان کی آگے نسل افزائی کی جاتی تھی اور ان کے ریوڑ ہوتے تھے، تو مسائل جو سب سے پہلا مسئلہ بنا وہ قربانی کا نہیں تھا، پہلا مسئلہ زکوٰۃ کا بنا کہ ظاہر ہے اسلام جانوروں میں جو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، گائے پر زکوٰۃ ہے، بکریوں پر زکوٰۃ ہے، اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، تو بھینس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو اونٹوں میں شامل کریں، اس کو گائے میں شامل کریں، بکریوں میں کیا ہوگا؟ تو تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ بھینس گائے کی نسل میں سے ہے اور گائے میں ہی شامل ہوگی، اور زکوٰۃ کا مسئلہ اور کئی اور مسائل تھے جس میں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں پر کوئی لین دین کے 100 مسائل آتے تھے وہاں پر بھی انہی مسائل کو ڈسکس کیا، اور فقہ کی کتب اس بات سے بھری پڑی ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو جانور ہے گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں، اور ان دونوں کو اگر ایک نہ مانے تو زکوٰۃ کے یہ مسائل پیش آتے تھے۔ جب ان دونوں کو ایک مان لیا گیا تو اب جب قربانی کے لیے جس علاقے میں گائے تھی انہوں نے گائے ذبح کر دی، اور جس علاقے میں بھینس تھی انہوں نے بھینس ذبح کر دی۔ اب میں آپ کو مفسرین کے کچھ اقوال سناتا ہوں۔ مفسرین نے بھینس کو گائے ہی کی ایک قسم لکھا ہے، رنگ مختلف ہے، شکل بظاہر مختلف ہے، لیکن قسم وہی ہے جو گائے ہے، اسی کی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بھی حدیث آئے گی، چونکہ بقر نام آئے گا، قرآن مجید میں جب ذکر آیا تو البقر آیا، تو اس کی تفسیر پھر جب علماء نے کی، 2-3 آپ کو کتابوں کے نام دے دوں جو آپ کہہ لیں ہمارے فقہا نے اس کو کس یقین کے ساتھ، اور یہ کوئی ہندوستان کے فقہا نہیں تھے، ہندی لوگ نہیں تھے، علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، انہوں نے ایک ہی بات کو بہت واضح انداز میں لکھ دیا کہ یہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور گائے کی طرح ہی پالی جاتی ہے، گائے کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ بدائع الصنائع کتاب التضحیہ علامہ کاسانی 6 صدی ہجری کے عالم ہے، 587 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا الجاموس نوع من البقر، جاموس گائے کی قسم ہے، بقر کی ایک قسم ہے بھینس، بدلیل انہ یضم ذلک الی الغنم والبقر فی باب الزکوٰۃ، اور دلیل کیا ہے
کہ اس کو جوڑا جاتا ہے غنم اور بقر کے ساتھ. جب غنم اور بقر کی زکوٰۃ کا جب ذکر آتا ہے تو جاموس کو باب الزکوٰۃ میں البقر کے تحت لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی کہ جو جاموس ہے یہ اصل لفظ اگر آپ اس کی ایٹیمالوجی میں چلے جائیں, یعنی سائنس آف ڈکشنز اگر آپ پڑھیں, اس لفظ کی سائنس کے پیچھے جائیں, تو جاموس جو عربی میں بولا جاتا ہے وہ عرب کی تمام لغات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لغت عرب کی جتنی کتابیں آپ اٹھائیں گے, امہات الکتب, ان میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جاموس فارسی نام تھا گاؤ میش. یہ گاؤ میش لفظ تھا, اس سے جب معرب ہوا تو وہ گاف نہیں بولتے, گاف کو جیم بولتے ہیں, کچھ علاقوں میں جیم کو گاف بولتے ہیں. بہرحال وہ جیم انہوں نے گاف کو کر کے گاؤ جاؤ کر دیا, جو موس, میش کو موس کر دیا. بعد میں وہ معرب ہو کے بولتے بولتے جاموس بنا. بنیادی طور پر یہ لفظ بھی ایسے ہی ہے. شیخ صالح العثیمین عرب کے ایک عالم ہیں, مفتی ہیں سعودی عرب کے اندر, انہوں نے یہی بات لکھی, کہا کہ الجاموس نوع من البقر, کہ جاموس بقر کی ایک قسم ہے. واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عند العرب الذین كانوا يحرمون ما يريدون ويبيحون ما يريدون والجاموس ليس معروفا عند العرب. میں یہ بات آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جاموس چونکہ عربوں میں معروف نہیں تھا, سو اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی نہیں لیا, کہ اس جانور کو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. مجموع الفتاوی و رسائل فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین, اس میں انہوں نے اس کی وضاحت لکھی. سارے عرب لوگ, عربوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ مسئلہ یہاں ہمارے ہاں زیادہ کھڑا ہونے لگ گیا. ہندوستان کے اندر جو لوگ عربی پڑھ کے جی بکر گائے تو گائے بھینس اس سے الگ کوئی چیز ہے, لہذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے ان کو مسئلہ نکالنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اس کی زکوٰۃ کس کے تحت نکالی جائے. جب زکوٰۃ گائے کے تحت نکال رہے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ انضمام کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, تو پھر قربانی میں اس پر کیا اختلاف ہے؟ سمجھ سے باہر ہے, اس پر اختلاف ہو نہیں سکتا. اسی طرح امام علامہ المرغینانی نے ہدایہ میں لکھا, آپ فرماتے ہیں والاضحیۃ من البقر والابل والغنم, کہ اضحیہ بقر, ابل اور غنم میں ہوتا ہے. ویدخل فی البقر الجاموس, اور بقر یعنی گائے میں جاموس بھینس شامل ہے. لأنہ من جنس ہی, اس لیے کہ یہ اسی کی جنس سے ہے. اب آپ دیکھیں سارے عرب, آپ عرب لغت کوئی اٹھا کر دیکھ لیں, عربوں کو مسئلہ نہیں بنا. عربوں نے جب اس جانور کو دیکھا, عرب فقہا نے, عرب مفسرین نے, عرب محدثین نے, انہوں نے مان لیا کہ یہ نوع من البقر ہے, گائے کی ایک قسم ہی ہے, اور اس کی قربانی جائز ہے. اہل حدیث جو آج کل ہمارے ملک میں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں, ان کے اپنے علماء میں سے سید نذیر حسین دلوی کو اٹھا کر دیکھیں, وہ فتاوی نظیریہ میں انہوں نے یہی بات لکھی کہ یہ نوع من الغنم, کہ یہ جو نوع من البقر گائے کی ہی ایک قسم ہے. اور گائے کی قسم علامہ شوکانی کو اٹھا کر دیکھ لیں الدرر البہیہ میں, انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ بھینس بالاجماع گائے ہی کی ایک قسم ہے. تو علماء عرب نے اس پر اختلاف نہیں کیا, اور عرب کی لغات نے اس پر اختلاف نہیں کیا. وہ سارے کے سارے اس بات کو مان گئے کہ بھینس کئی عادات میں مختلف ہونے کے باوجود, شکل اور رنگ میں مختلف ہونے کے باوجود گائے کی ہی ایک قسم ہے, اور اس کو گائے کے تحت ہی زکوٰۃ میں بھی داخل کیا جائے گا, اور گائے کے ہی تحت اس سے قربانی لی جائے گی. اللہ رب العزت نے جب گائے کی قربانی کا حکم دیا بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, انہوں نے کئی طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے. یا موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. قرآن مجید سورہ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر امام ابن جریر طبری انہوں نے لکھا وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا اسْتَعْرَضُوا أَدْنَىٰ بَقَرَةٍ مِّنَ الْبَقَرِ, کہ گائے کی کوئی بھی قسم ادنا سے ادنا قسم ذبح کر دیتے تو وہ ہو جاتی. وہ بار بار سوال کرتے گئے تو وہ بار بار سوال کرنے کی وجہ سے مخصوص ہوتی چلی گئی, اور پھر ایک مخصوص گائے ان کو ذبح کرنی پڑی. لیکن اگر وہ بار بار سوال نہ کرتے تو وَذِبْحُ أَيُّ بَهِيمَةٍ شَاءُوا مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ بَقَرَةٍ, تو کوئی بھی جانور جس پر اسم بقرہ گائے کا نام صادق آتا, کوئی بھی جانور ہوتا اس کی قسم میں سے, وہ ان کے لیے ذبح کرنا جائز ہوتا. یہ تفسیر جامع البیان میں انہوں نے لکھا. اور لغت عرب میں
اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر، اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی قسم سے ہیں۔ اس میں آپ کوئی نام دیکھ لیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھا لیں، اس کے بعد اب آپ تاج العروس کو اٹھا لیں، المعجم الوسیط کو اٹھا لیں، لسان العرب ابن منظور افریقی کو اٹھا لیں، کتاب التنبیہ فی الفقہ الشافعی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے گرامر کی اور لغت کی کوئی کتاب، لغت کی ہر کتاب میں آپ کو یہی بات ملے گی، الجاموس نوع من البقر۔ اور میں نے آپ کو وجہ وہی بتائی، گاؤ میش نام تھا فارسی جو جاموس بن گیا، اس کو گائے ہی کہتے تھے فارسی والے، اور یہاں پرشینز کے ہاں ہندوستان میں یہی گائے مشہور تھی اور یہی البقرہ تھی۔ سو البقرہ کے تحت ایک گائے اور بھینس دونوں زکوٰۃ کے احکام میں بھی اور قربانی کے حکم میں بھی برابر ہوں گی، لہذا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے بھینس کی، بالکل جائز ہے، کھلے دل سے کرے۔ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور قیامت کے دن ان جانوروں کو ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر کی بشارتیں سنائی ان جانوروں کے بیان میں، وہ اجر ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔